السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 53 اور 54 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نکیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ رب العزت یہود یا بنی اسرائیل کے جو مکر و فریب ہیں ان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک اور طریقے سے ان کی جو بدخوئی ہے یا ان کے دل میں جو خباثت چھپی ہوئی ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں، ملک میں، ملکیت میں؟ انہوں نے جو تقسیم کر لی ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی انسان سارے کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو یہ تقسیم اور تفریق جو ہے ان کا اختیار کس نے دیا ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، یعنی ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کس نے اختیار دیا؟ فرمایا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، اگر کہیں ایسا ہوتا، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ لا يُؤْتُونَ النَّاسَ، کہ وہ لوگوں کو نہ دیتے نکیرا۔ اس کو جو لفظ نکیر ہے، ایک تو اس کو تل نما چیز کو کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ تل کے برابر کوئی چیز، یا ایسے کہہ لیں جو کھجور کے اوپر جو جس کو ہم ڈکھا کہتے ہیں، اوپر جو نقطہ سا ہوتا ہے جس کو اتار کر ہم پھینک دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے اختیار میں ایسا ہو جاتا، ان کو اختیار مل جاتا، تو یہ کسی کو ایک تل کے برابر یا اس کھجور کے اوپر جو ڈکا جس کو کھاتے وقت اتار کے پھینک دیا جاتا ہے، یہ وہ بھی کسی کو نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کر رہے ہیں الناس ان لوگوں پر، علی ما آتاہم اللہ من فضل، جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا یا اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں پر یہ دراصل ان کا یہ حسد کا نتیجہ ہے جو مسلمانوں سے رکھتے ہیں، اسی بنا پر یہ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اختیار میں ذرا بھی ہوتا تو یہ کسی کو ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ یہ اصل میں ان کے دل کی خباثت یا حسد ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، تو ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے سے ان کو میں نے کتاب اور حکمت دی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور انہیں یہاں یہ بات بھی دیکھیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی اللہ فرماتا۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے، جب نیک کوئی آدمی اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس میں کہ اہل ایمان کو دنیا میں حکومت اور خلافت عطا کروں گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو میں نے عطا کی تھی۔ یہ مثال بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اصل میں نا اس میں ایک اور چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ نبی اکرم حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ اور اب یہاں اس بات کو سمجھیں، آپ کو یہودیوں کی جو حسد ہے یا خباثت ہے یا ان کے دل میں جو جلن ہے نا، وہ بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور ایک کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ آپ کے خاندان ہی میں سے تھی، جن کا سلسلہ نسب جو ہے یہ حضرت سارہ بنت لابن بنت یشویل بنت ناخور، یہ آپ کے خاندان میں سے تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نے دی۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ کی شادی حضرت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہو گئی، اور حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ان کو یہ بنی اسرائیل والے یعنی لونڈی کے برابر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ جو ہیں، ایک فطری بات ہے، عورت میں یہ ایک مادہ پایا جاتا ہے، تو وہ اس میں اور کوڑنے لگی۔ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ وہ بانجھ تھی۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو حضرت سارہ کے بطن سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سنائی قرآن مقدس میں کہ میں حضرت ابراہیم کو میں آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیتا ہوں اور اس کے بعد یعقوب پوتے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو وہ تعجب کرنے لگیں کہ کیا میں بانجھ ہوں اور عمر بھی دیکھیں 80-90 سال اس کے قریب لگ بھگ، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہو جائے گا۔ یعنی یہ اللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد سے نواز دیا۔ حضرت سارہ کی جو اولاد ہے حضرت اسحاق پھر یعقوب، اور اس سے ایک انبیاء کا لمبا سلسلہ چلا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو آ کر یہاں پھر منتج ہوا، یہاں رک گیا۔ یعنی یہ سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ حضرت اسحاق اور یعقوب، جس کو بنی اسرائیل کا بھی لقب دیا گیا، یہ سب اس کی اولاد میں سے ہیں۔ جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو نبوت ملی، آگے پھر ان کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ بند ہوا، اور پھر آخر میں آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جس کے یعنی دادا حضرت اسماعیل اور پھر پردادا حضرت ابراہیم، یعنی یہ سلسلہ دوسری لڑائی سے شروع ہوا۔ جو ہی نبوت نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئی تو یہ حسد کا شکار ہو گئے کہ آج تک نبوت ہمارے یعنی بنی اسرائیل میں رہی ہے، اور یہ کیا ہو گیا کہ آخر میں نبوت کا سلسلہ نکل کر حضرت اسماعیل اور کی لڑی میں چلا گیا۔ تو یہ سب سے بڑا ایک حسد تھا یہود و نصارہ میں، بنی اسرائیل میں، جس کی وجہ سے یہ ہر وقت اس آگ میں جلتے رہتے اور ہر وقت اپر اس کو یعنی احساس کمتری کا وہ شکار یوں کہلے ہو گئے تھے کہ یہ ہمارے خاندان سے نبوت کا سلسلہ نکل کر حضرت اسماعیل میں چلا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کی مسلمانوں سے مخالفت اور حسد کی۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو چونکہ اولاد تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ایک حضرت سارہ سے ہو گئی، اسحاق اور یعقوب، اور یہ لڑی چلی اور اس سے انبیاء چلے، اور دوسری حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے وطن سے تھے، پھر ان سے سلسلہ آگے حضرت اسماعیل کو نبوت ملی، اور اس کے بعد پھر اینڈ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو یہ یہود و نصارہ کے اندر ایک حسد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت اس حسد کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اپنے محبوب خاتم النبیین، محبوب کبریا، امام الانبیاء کہ امتی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی کی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔